الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. رواه البخاری. معزز حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمارا آپ حضرات سے جو تعلق ہے وہ کوئی دنیاوی یا مادی یا تجارتی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تعلق صرف اور صرف دین کی نسبت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا تعلق جو دین کی بنیاد پر ہو وہ بہت زیادہ پسند ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبر پر بٹھائے جائیں گے اور وہ بہت چمک دمک رہے ہوں گے، بہت نورانیت ہوگی ان میں، تو گزرنے والے انہیں دیکھیں گے اور حیرت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. کوئی سوچے گا کہ یہ شاید نبی ہوں گے، کوئی سوچے گا صدیقین ہوں گے، کوئی سوچے گا کہ شہداء ہوں گے، لیکن بعد میں جب تحقیق کی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم المتحابون فی اللہ المتزاورون فی اللہ، کہ یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جو آپس میں صرف اللہ واسطے محبت رکھتے تھے اور اسی مقصد سے ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے. المتزاورون فی اللہ. تو یہ بھی ایک اہم آدمی کا خیر کا مشغلہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، ان کی دلداری کے لیے آدمی سفر کر کے جائے اور ان سے ملے. یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی ہے، اور
یہ روایت بڑی ہی بشارت آمیز ہے اور بہت آدمی کے لیے امید باندھنے والی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جبکہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دنیا میں تو بہت سے سائے ہوتے ہیں، چھتری کا سایہ ہے، درخت کا سایہ ہے، مکان کا سایہ ہے، شامیانے کا سایہ ہے، مگر قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اور جو اس سائے میں بٹھایا جائے گا وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوگا، ورنہ تو سورج تو بالکل سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، تو اس گرمی سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو محفوظ رکھیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرما رہے ہیں 7 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 امام عادل، وہ بادشاہ جو عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہو، اس کو بٹھایا جائے گا وی آئی پی لاؤنج میں۔ وی آئی پی کیا؟ وی آئی پی لاؤنج ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ تو آدمی اگر حکومت کرے اور عدل کے ساتھ کرے تو دنیا میں تو ہے ہی اس کی عزت، انشاءاللہ قیامت میں بھی عزت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو پروان چڑھا ہے اللہ کی عبادت میں، جوانی کا زمانہ اس نے گناہوں میں نہیں گزارا، نافرمانی میں نہیں گزارا، لذات اور خواہشات میں نہیں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، ڈر کر کے گزارا ہے۔ ایسے جوانوں کے لیے اعلان ہوگا قیامت میں، آ جاؤ بھائی تمہارے لیے یہاں وی آئی پی انتظام ہے۔ ایسے سب نوجوانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ تیسرے نمبر پر رجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، کہ وہ آدمی جو تنہائی میں اکیلے کمرے میں اللہ کو یاد کرے اور ایسی محبت اس پر غالب ہو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ کی یاد میں، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے نہیں رو رہا ہے، میری محبت میں رو رہا ہے، میرے تعلق میں رو رہا ہے، میری خشیت سے رو رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جماعت سے نماز کا پابند ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا پھر خیال ہے کہ مجھے پھر جانا ہے، کھڑی دیکھتا رہتا ہے کہیں نماز کا وقت نکل نہ جائے، جماعت چھٹ نہ جائے۔ ایسے آدمی پر بھی اللہ کو پیار آتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، ایسے 2 آدمی جو آپس میں اللہ واسطے محبت کریں اور کوئی غرض نہ ہو، کوئی سیاست کی غرض نہیں، کوئی تجارت کی غرض نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، اور کوئی تعلق نہیں، کوئی مفاد نہیں، بس اللہ واسطے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسے دونوں بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا 6 نمبر پر
کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی مرد کو کوئی خوبصورت عزت دار عورت برائی کی دعوت دے، خوبصورت بھی ہو عزت دار بھی ہو، کتنا نازک معاملہ ہے کہ وہ عورت از خود برائی کی دعوت دے رہی ہے، مگر یہ آدمی کیا کہے کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ایسے نازک موقع پر یہ اپنا دامن بچا کے نکل آتا ہے یوسف علیہ السلام کی طرح، تو اس پر بھی اللہ کو پیار آئے گا اور عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، کہ کوئی آدمی چپ کے صدقہ دیتا ہے اتنی خاموشی سے گویا اس کا دایاں ہاتھ جو دے رہا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا کس کو دے رہا ہے کیا دے رہا ہے۔ یہ خلوص کی علامت ہے، دکھا کے نہیں دے رہا کہ لوگ یوں کہیں کہ بھئی بڑا سخی ہے، بلکہ چپکے سے مٹھی بند کر کے دے دی، اندھیرے میں دے دی۔ تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کو پیار آتا ہے۔ یہ 7 لوگ ہیں اور یہ ایسے 7 لوگ ہیں کہ ہم بھی ان میں داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ ہم اگر جوان ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کریں، ہم نمازی ہیں تو باجماعت نماز پڑھیں، ہم آپس میں اللہ واسطے محبت رکھیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، گریہ وزاری کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بس فکر ذرا سی ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں دینے میں کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان اسباب کو مہیا فرمائیں اور محض اپنے فضل و کرم سے آخرت میں سرخروئی عطا فرمائیں اور عزت کا مقام نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔